बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 दिसंबर 2021 रोज़ बुध 18 जमादी अव्वल मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम आप तक लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं और सऊदी अरब की मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रैवल एडवाइस की बात करेंगे, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की, रियल रेट, वैक्सीन 5 से 11 साल, तवक्कलना की अपडेट, मुकीम प्रिंट और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। फल्कियाती उलूम के सऊदी इदारे ने कहा कि आज बुध को चांद काबे के ऐन ऊपर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा बुध और जुमेरात की शब मुकामी वक्त के मुताबिक 3:23 पर चांद काबे के ऊपर होगा। इदारे ने कहा चांद के काबे के ऐन ऊपर नजर आने पर लोग किबले का सही रुख मुतय्यन कर सकते हैं। फल्कियाती उलूम के माहिर मलहम हिंदी ने कहा कि जिस तरह सूरज काबे के ऐन ऊपर जाता है और इसी तरह चांद भी काबे के ऐन ऊपर आ जाता है, ताहम चांद जो है वो साल में कई मरतबा काबे के ऊपर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह फल्कियाती मुजाहरा बरसगीर और समेत वस्ती और मगरबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा अमरीका के मशरकी इलाके और कनाडा से भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा जो इलाके मक्का मुकर्रमा से जितने दूर होंगे उनके लिए किबले का रुख मुतय्यन करना बहुत आसान होगा। मक्का मुकर्रमा से 1000 किलोमीटर दूर के इलाकों के लिए चांद को देखकर किबले का रुख मुतय्यन करना करीबी इलाकों की बनिस्बत ज़्यादा आसान रहेगा। 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। सऊदी अरब में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने अपने ट्विटर के अकाउंट में फैसले का ऐलान किया। वजारत ने कहा कि मज़कूरा उम्र के बच्चों को वायरस की नई किस्मों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। वजारत ने बताया कि पहले मरहले में उन बच्चों को तरजीह दी जाएगी जो वायरस का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। वाज़ेह रहे इससे पहले सऊदी अरब में 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगाई गई है और उनका मज़ीद कहना था कि इसको जल्द ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी पार्लिमानी वफ़द आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी पार्लिमानी वफ़द सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के चेयरमैन की क़यादत में पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की दावत पर सऊदी अरब शूरा कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल शेख की क़यादत में सऊदी पार्लिमानी वफ़द 22 दिसंबर 2021 से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा कर रहा है। वैक्सीन की खुराकें लगवाने के बावजूद तवक्कलना और सेहती पर रिकॉर्ड नहीं आ रहा तो क्या करें। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बारे में वजारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना और सेहती पर स्टेटस अपलोड किया जाता है। सेहत ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब में ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ नहीं लगवाई उनको सरकारी और प्राइवेट इदारों, मार्केटों और पब्लिक प्लेस पर जाना मना है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र भी नहीं कर सकते। वजारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना का अपडेट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके ज़रिए वैक्सीन का स्टेटस पता चलता है। वैक्सीन के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक साथी खरूज नहाई पर वतन गया जहां उसका मोबाइल फॉर्मेट हो गया। अब सेहती का पासपोर्ट जो है वो अपलोड नहीं हो रहा और उसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। वजारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना और सेहती ऐप इंडिया में भी काम करती है। इस हवाले से वजारत सेहत का कहना था कि सेहती और तवक्कलना एप्लीकेशन का दायरा आने वाले दिनों में मज़ीद ममालिक के लिए वसी किया जाएगा। मज़कूरा सूरत में जबकि मोबाइल फॉर्मेट हो गया उसका हल यही है कि दोबारा सेहती एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, क्योंकि एप्लीकेशन में रजिस्टर कराने के बाद तमाम डाटा महफूज रहता है। अगर एप्लीकेशन मोबाइल से अनइंस्टॉल हो जाए तो उसे दोबारा इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड इंटर करने से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल जाने की सूरत में फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा नया पासवर्ड फीड किया जा सकता है और एप्लीकेशन री इंस्टॉल करने के बाद जो सेहत पासपोर्ट है, जो सेहत सर्टिफिकेट है, वो हासिल किया जा सकता है। एक और शख्स ने वैक्सीन के हवाले से दरियाफ्त किया कि वैक्सीन की 2 डोज लगवाई हैं, तीसरी बूस्टर डोज भी लगवा ली है, जबकि तवक्कलना और सेहती पर उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तरीकाकार क्या है? वजारत सेहत के मुताबिक वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की खुराकें लगवाई हैं उनका स्टेटस तवक्कलना और सेहती पर अपडेट होना लाजमी है। ऐसी सूरत में जबकि वैक्सीनेशन कराने के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी स्टेटस अपडेट ना हो तो वजारत सेहत के टोल फ्री नंबर 937 पर रब्ता करके अपने मसले का हल तलाश किया जा सकता
سکتا ہے۔ جن کا اسٹیٹس توکلنا اور صحتی پر اپڈیٹ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے 937 پر ایک آپشن رکھا گیا ہے جس کے ذریعے توکلنا اسٹیٹس کے بارے میں مطلع کیا جا سکتا ہے۔ وہاں موجود اہلکار درخواست موصول ہونے پر اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں، تاہم یہ بہت کم کیسز میں ہی ہوتا ہے، وگرنہ ویکسین لگانے کے بعد توکلنا میں اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ واضح رہے، وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے باہر ویکسینز لگائی ہیں ان کا اسٹیٹس توکلنا اور صحتی پر اپڈیٹ نہیں ہوتا کیونکہ بیرون مملکت ویکسینیشن سینٹر سعودی عرب کے سینٹر سے منسلک نہیں ہوتے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور سعودی عرب آنے کے بعد یہاں توکلنا انسٹال کریں۔ وزارت صحت کے ضوابط کے مطابق سعودی عرب آنے والے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ملک میں ویکسین لگائی ہے انہیں یہاں آنے کے بعد ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے، جس کے بعد ان کے توکلنا اور صحتی پر اسٹیٹس ویکسین کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ جانے والے مسافروں کو 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے دبئی، شارجہ اور ابوظہبی جانے والے مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے مسافروں کو فلائٹ سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ عمومی طور پر انٹرنیشنل فلائٹ کے مسافروں کو 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تاہم حکام کی جانب سے فلائٹ سے پہلے ریپڈ PCR ٹیسٹ کی شرط کے باعث مسافروں کو 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں کے لیے ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ایئرپورٹ خصوصاً اسلام آباد ایئرپورٹ پر رش بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث انتظامیہ نے مسافروں کو 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اومیکرون ہائی رسک والے ممالک کا سفر مت کریں۔ پبلک ہیلتھ اتھارٹی وقایہ کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ کوانی نے کہا کہ ہائی رسک والے ممالک کے سفر سے اجتناب کیا جائے، جہاں کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق الکویزانی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت یورپ تبدیل ہونے والے کرونا وائرس اومیکرون کے لپیٹ میں ہے، جہاں اس وائرس کا تناسب 90% تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے یورپ ہائی رسک پر ہے۔ یورپی ممالک میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے وہاں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض سماجی اور تفریحی سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ وقایہ کے CEO نے ان ممالک کا سفر کا ارادہ کرنے والوں سے کہا کہ وہاں انتہائی اشد ضرورت کے بغیر سفر نہ کریں۔ اگر وہاں جانا انتہائی ضروری ہو تو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ اومیکرون سے محفوظ رہا جا سکے۔ اومیکرون کی وجہ سے جن ممالک میں صورتحال خطرناک ہے ان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بلجیکا، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، آسٹریا، یونان، پرتگال اور اٹلی شامل ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کو مقیم پورٹل سے جوازات کا پرنٹ نکالنے کی سہولت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کے مطابق وزارت کے پورٹل مقیم سے غیر ملکی کارکنوں کے بارے میں کمپیوٹرائز رپورٹ کا پرنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹرائز رپورٹ کا پرنٹ حاصل کرنے کے لیے جوازات کی کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے سسٹم کے ذریعے ہی کارکن کے حوالے سے مصدقہ رپورٹ پرنٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جوازات کے ٹویٹر پر دی گئی اطلاع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ مقیم پورٹل سے جاری کرائی جانے والی کارکن کی رپورٹ مصدقہ سرکاری ڈاکومنٹ کے طور پر مانی جائے گی، جس میں کارکن کے بارے میں تمام تفصیلات لکھی ہوتی ہیں۔ واضح رہے، ماضی میں جوازات کے دفتر سے غیر ملکی کارکن کے بارے میں پرنٹ حاصل کیا جاتا تھا، جسے سرکاری اداروں میں ضرورت پڑنے پر پیش کیا جاتا تھا۔ ابشر اور مقیم پر پیش کی جانے والی نئی سہولت کے بعد پرنٹ حاصل کرنے کے لیے جوازات کے کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے مقیم پورٹل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساحر سسٹم کو تباہ کرنے پر 2 سعودی شہری گرفتار۔ قصیم پولیس نے ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے سسٹم ساحر کو تباہ کرنے کے الزام میں 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق قصیم پولیس کے ترجمان نے کہا، ریجن کی ایک اہم شاہراہ پر نصب ساحر سسٹم کے کیمرے میں توڑ پھوڑ کی رپورٹ ملتے ہی واردات کرنے والوں کا تعاقب شروع کر دیا گیا۔ ملزمان کی جلد ہی شناخت کر لی گئی، جن کی تعداد 2 تھی۔ دونوں مقامی شہری ہیں۔ ملزمان سڑک پر لگے ہوئے کیمرے انہوں نے توڑے اور جائب کنواں سے بھاگ گئے تھے۔ آج کے سعودی عرب کے ریال کی ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ آج سعودی عرب میں ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق پاکستان کے لیے آج فوری بینک 46 روپے 94 پیسے، STC پہ اس وقت 46 روپے 92 پیسے اور تحویل الراجحی 46 روپے 20 پیسے ہے، اور ویسٹرن یونین 46 روپے 96 پیسے، منی گرام 47 روپے 7 پیسے اور ٹیلی منی 46 روپے 90 پیسے ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک اس وقت 19 روپے 98 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 95 پیسے اور STC پہ 19 روپے 84 پیسے، تحویل الراجحی 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 87 اور منی گرام 20 روپے ہے۔
بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک جو ہے 22.72%، انجاز بینک 22.35%، STC پے 22.80% اور تحویل الراجی 22.41%، ٹیلی منی 22.30% اور ویسٹرن یونین 22.76%، منی گرام 22.85% ٹریڈ کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز 200 سے بڑھ کے سعودی عرب میں کرونا کیسز 200 سے تجاوز کر کے جبکہ کووڈ-19 سے ایک ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SP نے وزارت صحت کے حوالے سے کہا، سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس میں مبتلا 222 مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد اور اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,51,210 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا، کورونا سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اب تک اس مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8,865 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس سے اب تک 5,40,284 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں مصنوعی بارش کی تیاریاں مکمل۔ موسمیات کے قومی مرکز کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر ایمن غلام نے کہا کہ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں مصنوعی بارش کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ایمن غلام جو ہیں انہوں نے سعودی عرب میں مصنوعی بارش کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ عربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں مصنوعی بارش کے موقع پر بعض ہوائی اڈوں کو مکمل لاجسٹک سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔